اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشکر غازی بابا پاکستان سے 15 رمضان ماہ سیام جشن ظہور مولا امام حسن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام بارگاہ امام زمانہ سے بارگاہ پنجتن میں عالم اسلام کو مبارک ہو، سعادت ہو۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا جب میں حج پر جاتے ہوئے اور عمرے پر جاتے ہوئے لوگوں کو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ یہ منظر قابل دید اور ان کے لیے قابل رشک ضرور ہوتا ہے، اور ہمارے لیے یہ تجسس کا باعث ہوتا ہے، میرے لیے قابل تجسس ہے کہ میں لوگوں کو دیکھ کے حیرت زدہ ہو جاتا ہوں کہ لوگ کس دیوانگی سے حجر اسود پر لپکنے کے لیے، اسے بوسہ دینے کے لیے، اس کی ایک جھلک حاصل کرنے کے لیے اور اس کے پاس اس کو چھونے کے لیے اور اس تک پہنچ کر اس بوسہ میں کامیاب ہونے کے لیے ایک دوسرے کو دھکا بھی دیتے ہیں، قلع بازی بھی کھاتے ہیں، خود بھی گرتے ہیں اور دوسروں کو بھی تکلیف اور اذیت میں لاتے ہیں۔ لیکن ان کی یہ کوشش اور ان کی یہ سعی ہوتی ہے کہ سعی سے پہلے وہ حجر اسود کو بوسہ دے لیں، کیونکہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد ہی ان کا طواف شروع ہوتا ہے۔ میں اس منظر کشی کو آپ کو آج 15 رمضان کو ہدیہ اس لیے کر رہا ہوں کہ بوسہ دینے کا حجر اسود سے عمرہ شروع کرنے کی جتنی روایتیں ہیں، سرکار اہل بیت اور محبان اہل بیت گواہ ہیں اس بات کے کہ لوگ آج اسلام کے 1400 سال کے بعد، 1500 سال کے بعد حجر اسود کو تو بوسہ دینا یاد رکھتے ہیں اور ایک دوسرے پر قلع بازی کھاتے ہوئے جان کی بازی لگاتے ہیں اور حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، لیکن اس بوسے کو تو سرکار نے زندگی میں چند بار دیا۔ اس بوسے کو مسلمان بھول گئے جن کو سرکار صبح شام اپنی گود میں بٹھا کر بوسہ دیا کرتے، جن کے گلے پر، جن کے ماتھے پر، جن کی جبیں پر، جن کو کاندھوں پر، جن کو نماز میں اپنی سواری کے طور پر بھی پیش کرتے۔ یہ امت ان بوسے والے اجسام کو، ان بوسے والے جسم مطہرہ کو کیوں بلا بیٹھے؟ حجر اسود کو بوسہ اس لیے دیتے ہیں، سرکار نے ایک بار بوسہ دیا۔ جو ساری زندگی سرکار جن ہستیوں کو بوسہ دیتے رہے، یہ امت ان کے بوسے کو بھول گئی اور ان کو کاٹ ڈالا۔ اسود کو تو اٹھا کر طاق میں رکھا، اس کو عطر لگاتے ہیں، ہر سال عطر لگاتے ہیں۔ حسین بن علی کو، امام حسن کو جنازے پر تیر برسائے گئے، ان کے جسد کو لحد نشی نہیں ہونے دیا، نانا کے قرب میں دفن نہیں ہونے دیا۔ حسین کا احرام حج کھلوا کر ان کو کربلا عمرے میں تبدیل کر کے روانہ ہونا پڑا، ان پر پانی بند کیا، ان پر اناج بند کیا، ان پر مدینے اور مکے کی فضاؤں پر اور رہنے پر پابندی عائد کی۔ آل رسول اہل بیت پر یہ پابندیاں لگتی آئی ہیں اور حجر اسود کو اٹھا کر طاق میں رکھ دیا اور اس پر درباری عطر لگتے ہیں۔ میں یہ سوچتا ہوں جب حجر اسود کو میں اس دیوانگی سے مسلمانوں کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ کل کو قیامت کے دن جب کتابیں کھلیں گی، جب اعمال نامے کھلیں گے، جب یاسین شریف کا فرمایا ہوا 22ویں اور 23ویں پارے کی یاسین کی گواہیاں حشر کے میدان میں الٹ پڑیں گی اور یہ امت کے فاسق و فاجر، جاہل اور عالم، نیک اور بد تیل کی تلچھٹ کی طرح جب علیحدہ ہو جائیں گے تو وہ یہاں یہ کتاب بھی تو کھلے گی کہ میں نے جس پتھر کو ایک بار بوسہ دیا تھا اس کو اٹھا کر تو چوم کر تم نے عطر لگا کر طاق میں رکھا، اور وہ جسے میں ساری زندگی بوسہ دیتا آیا، جن کے لیے کہتا آیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں چاہتا، فقط یہ کہ اہل بیت سے محبت کرو اور ان کی حفاظت کرو، جن کے لیے میں کہتا آیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت، اللہ کی چاہت تو یہی ہے کہ آپ سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھے اور مقام طہارت کے آپ کے اس مقام کی ویسے ہی حفاظت فرمائے جو آپ کی حفاظت اور آپ کی تطہیر کا حق ہے۔ اور امت نے کیا کیا؟
سید الساجدین کا جملہ بار بار ذہن میں آتا ہے کہ قرآن میں اگر ہماری دشمنی کا حکم ہوتا تب بھی ہم پر وہ مصائب نہ آتے جو ہماری محبت کو واجب کرنے کے لیے بعد ہمارے ساتھ کیا گیا. 15 رمضان امام حسن بن علی بن ابی طالب کا ظہور ہے. سوچتا ہوں کہ آپ کے جشن کا نذرانہ پیش کروں امامزادہ کے در سے بارگاہ امام زمانے سے بارگاہ پنجتن میں، تو پھر یہ سوچ غالب آ جاتی ہے کہ اگر صرف جشن منا کر پیش کرے تو اس امت نے کیا حال کیا ان کے ساتھ. کیا اس امت کی کل حشر میں صرف جشن منانے پر اور آپ کے ساتھ جو امت نے برتاؤ کیا کیا اس کی معافی ہو جائے گی اور صرف جشن منانا آپ کے اس جرائم کو معاف کر دے گا؟ یہ سوچ کر خوف سے دل بیٹھ جاتا ہے. اور پھر اس دل اس بات پر بھاری ہوتا ہے کہ شاید آل رسول عرصے کو قبول فرما لے اور اپنے جشن کو بارگاہ سیدہ میں اہل تطہیر اولیاء میں اللہ پاک قبول فرما دے. اس دعا کے ساتھ کہ جشن امام حسن 15 ماہ سیام آل رسول اہل بیت کے عشاق کو اس دعا کے ساتھ اس حرمت کے ساتھ کہ ہمیں شعور عشق اہل بیت شہادت اہل بیت کے ساتھ جشن مولا امام حسن ام فرما کو آپ کی زوجہ کو بارگاہ سیدہ میں مبارک ہو کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد ندا دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین بحق امام زادہ ہند و پاک یا غازی. دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشکرگادی سے خوش آمدید. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کی بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی، تو کہ اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ نہیں، کسی بھی طرح کا کوئی ہدیہ، کوئی فیس، کوئی ڈونیشن مجھ سے نہیں لی گئی، بلکہ اس میں میرے چھوٹے بھائی کا بھی علاج ہو چکا ہے سیلیک ڈیزیز کا. اس میں بھی کوئی ڈیزیز کوئی بھی ہدیہ، کوئی بھی روپیہ پیسہ کسی نے ڈیمانڈ نہیں کیا، اور الحمدللہ آج وہ شفا یاب ہے. اس کا ایک بیٹا ہے تقریباً 2.5 ماہ کا. اچھا بھائی، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ حال میں دربار میں بھاجن کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، پابندی کا تو کوئی سوال ہی نہیں بنتا، کیونکہ غیر مسلم بھی آتے ہیں دربار پہ. یہ تو اہل علیہ کا دربار ہے، اس میں پابندی کا تو کوئی طریقہ کار ہوا نہیں. اس میں تو غیر مسلم بھی حاضری دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہاں سے شفا ملے گی، تو ان کو شفا ملتی بھی ہے. اس پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے کسی پہ بھی. وعلیکم السلام. کہ فی سبیل اللہ بھائی جان سے ابھی دوائی لے کے یہ ایران سے دوائی لینے آیا ہوں 10 سال کے بعد، اب پھر اگلے مہینے ایران جاؤں گا. میں بھائی جان کے پاس آیا ہوں اور نہ کوئی ٹوکن کے پیسے لیے اور علاج بھی بتایا، سب کچھ کیا، اور الٹا خدمت بھی کی ہے، چائے بھی پلائی ہے، سب کچھ کیا ہے، اور بہت اچھا کوآپریٹ کیا بھائی جان نے. بھائی جان سے مل کے بہت اچھا لگا. اور دوسرا کوئی پیسے ویسے کچھ بھی نہیں لیے یہاں پہ، تو نامناسب بات ہے، کیونکہ اہل اولیاء کا دربار ہے یہاں پہ، تو غیر مسلم بھی آتے ہیں، سب آتے ہیں، اور بھائی جان کی پابندی لگائی، یہ بات سمجھ نہیں آئی، یہ تو بہت غلط بات ہے، نہیں ہونی چاہیے پابندی. کسی قسم کا کوئی ہدیہ نہیں ہے، بلکہ ہر چیز فری ہے. اور بھائی جان سے ملاقات ہوئی، دل کو خوش ہوئی. جس طریقے سے انہوں نے تسلی سے ہمارا علاج کیا، ہمارے معلومات لی، ہمیں بہت سکون ملا اس بات سے. دیکھیں، اولیاء اللہ کا دربار ہے، دربار میں پابندی تو ہونی نہیں چاہیے کسی کے لیے بھی، چاہے مسلم ہے غیر مسلم ہے. اللہ نے انہیں ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کے بھیجا. اگر ہر کسی کے لیے ہم اس طرح دربار بند کر سکتے ہیں تو پھر یہ چیز اچھی بات تو نہیں ہے نا. دربار پہ کسی قسم کی پابندی ہونی نہیں چاہیے کسی کے لیے بھی. ابھی انسولین پر ہے؟ انسولین لگا کتنا یونٹ لے گی انسولین؟ یہاں رکیں گی یا میرپور جائیں گی؟ جیکب آباد ادھر رکیں گی، 2-3 دن جائیں گے. اچھا، پھر چلی جائیں گی. آپ ان کے فرزند ہیں، آپ ان کی مجھ سے آ کے دوا لے لیں، اچھے ہو کر آنا انشاءاللہ. تو مٹھائی لے کر آنا. ان کو میں 6 مہینے کی دوا دیتا ہوں. یہ کوئی نشہ وغیرہ کرتے تھے؟ گٹکا، پان؟ گٹکا بھی کھاتے تھے؟ صرف پان؟ اور پان بہت زیادہ کھاتے تھے؟ وہ بھی چھوڑے ہوئے ٹائم ہو گیا، 4-5 سال ہو گئے. نہیں، سال بھر ہوا. عمرہ پہ گئے تھے نا پچھلے سال، وہاں ان کو خون کی الٹی ہوئی ہے. جب سے 2 مہینے پتہ نہیں چلا، یہاں آنے کے بعد پھر پتہ چلا کہ ایسے پہنچے گئے. یہ آتک سے علاج چل رہا ہے ہاسپٹل سے. یہ ان کا سٹی اسکین بھی انڈوسکوپی.
سب سے ضروری امپورٹنٹ چیز یہ ہے، یہ پہلے نظر آ جاتی تو اتنا دیکھنا نہیں پڑتا ہمیں. کون سمجھ لے گا ان کا ٹریٹمنٹ، بات کون سمجھ لے گا، دوا کون دے دے گا؟ آپ آئیے میرے ساتھ، یہ رپورٹس رہنے دیں، آپ آ جائیں.